تو ناظرین اس گفتگو کو دھیان سے سنیے گا. یہ جو ہم آپ کے لیے گفتگو ڈیزائن کرتے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے. یہ اس نحس کی گفتگو نہیں ہے کہ محض آپ کا وقت ضائع ہو، آپ اسے گفتگو کا مزہ لیں. دراصل یہ گفتگو آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے کہ آپ کو عمل پر ابھارا جائے. ہم آپ کو نصیحت نہیں کرتے کہ آپ یہ عمل کریں، بس آپ اس گفتگو کو سنتے رہے. ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ گفتگو کو ہمارے لیے سننے کے لیے آپ نکالا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ عمل کی طرف خود بخود موٹیویٹ ہوں گے. تو آج ہمارا موضوع ہے کامیابی. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آج کا موضوع ہے کامیابی، اور اس مرتبہ بھی کتاب ہیرے موتی سے ایک خوبصورت سی کوٹیشن ہم نے نکالی ہے، اور شاندار کوٹیشن ہے کہ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس آکسیجن کی ضرورت رہتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے. کیا زبردست بات ہے. اس کے کافی سارے پہلو ہیں. سب سے پہلے سر یہ جاننا چاہتے ہیں کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ کون سی کامیابی ہے جسے سانس بھی لیتی ہے؟ دیکھیے، کامیابی کی ڈیفینیشن تو بہت وسیع ہے، اور ہر آدمی کے لیے کامیابی کا جو معیار ہے وہ جدا ہے. کسی کے لیے دنیا کا حصول کامیابی ہے. ایک بچے سے پوچھیں گے تو اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہی اس کے لیے کامیابی ہے. تو ماں باپ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بچے کی اچھی نوکری لگ جائے تو وہ کامیابی ہے. تو جس طرف بھی آپ جائیں تو کامیابی کی ایک بہت بڑی وسیع تشریح کی جا سکتی ہے. لیکن حقیقت میں کامیابی وہی ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی آپ کی کامیابی، سرمدی ابدی کامیابی جس کو ہم کہیں گے. حقیقی کامیابی کے لیے آپ کو مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آکسیجن جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے. واہ سر، کامیابی سانس لیتی ہے، مطلب اس ہماری طرح جیتی جاتی چیز ہے. کیسے سانس، مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سانس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جی. اگر سانس نہ ہو تو انسان زندہ رہے گا؟ چند لمحے بھی نہیں. اگر پودے ہیں تو پودوں کو سانس لینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن. آکسیجن ہے. کوئی بھی شے ہے اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. کامیابی جو سانس لیتی رہتی ہے یعنی مستقل زندہ رہتی ہے اور آگے اپنی منزل کی طرف سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، فیول چاہیے گاڑی کو منزل تک جانے کے لیے. آپ بغیر پیٹرول کے، بغیر، اگر آج کل الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو بغیر چارجنگ کے تو آپ نہیں جا سکتے. تو اسی طرح کامیابی کو بھی جس سانس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے. واہ واہ سر، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو کامیابی پر ہم اس کو مزید کھولنا چاہتے ہیں کہ آج ہر شخص ہمیں یہ ملتا ہے کہ ناکام 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 ناکام. لوگ پریشان ہیں، مختلف وظائف پر عمل کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز اپنے طریقے بتاتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کس چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے تو وہ کلیئر ہونا چاہیے. یعنی ایک بچہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی کلاس میں. مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گول ہے وہ پڑھائی ہے، ایجوکیشن ہے. تو اب اس کو متعلقہ جو کورس ہے وہ پڑھنا پڑے گا، جی. اور مستقل پڑھنا پڑے گا. جی. روزانہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ تھوڑا تھوڑا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ہضم ہوتا رہے. اچھا. نہیں، کوئی کتاب ہے آپ ایک دم پڑھ لیں گے تو شاید کوئی ایک بات اس آپ کے ذہن میں رہ جائے تو رہ جائے. جی. مطلب کھانا بھی ہے تو اگر پورے مہینے کا کھانا ہم ایک ساتھ تو نہیں کھا سکتے. تھوڑا دوپہر کو کھاتے ہیں، تھوڑا شام میں کھاتے ہیں، تھوڑا صبح کھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ڈائجسٹ ہوتا رہے.
تو سیم لائک کامیابی بھی چاہتی ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس پہ عمل کرتے رہیں. یعنی یہ ایک ایسا فارمولہ ہے علی بھائی، جی جس چیز میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ وہ کام آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اچھا. پھر گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا آپ کے پاس سالڈ کہ یار مجھے آنے جانے میں آسانی ہوگی، مجھے میرے پاس ایک ہنر آ جائے گا، مجھے اکثر ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک، اب ایک سالڈ ریزن آئی ہے آپ کے پاس کہ مجھے اس لیے یہ چیز سیکھنی ہے. اب کیا ہوگا؟ روزانہ پریکٹس ہوگی اس کی، ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا. شروع میں تو آپ کو شاید کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ جن دنوں میں بائک چلاتا تھا، فرسٹ ٹائم جب میں یہاں ناظم آباد پہنچا بائک لے کر، مطلب گلی میں تو چلا لیتا تھا، تھوڑا سا شوق ہوا چلانا شروع کی. تو جب میں یہاں ناظم آباد پہنچا فرسٹ ٹائم، تو یہاں پہ اس وقت سگنل ہوتا تھا، یہ امتیاز کے پاس جو 6 نمبر انو بھائی پارک کے پاس یہاں سگنل ہوتا تھا. اب تو وہ ختم ہو گیا. تو جب میں یہاں پہنچا تو اب میں نے دیکھا کہ سگنل پہ اتنی گاڑیاں. اب میں تو ڈرتے ڈرتے پہنچ گیا وہاں تک. پہلی دفعہ مین روڈ پہ آیا، گھبرا گیا میں کہ یہ جب سگنل کھلے گا تو اتنی گاڑیاں جب ایک ساتھ چلیں گی تو میں تو نہیں چلا سکوں گا. کیا کیا میں نے؟ بائک سے اترا، کھڑا ہو گیا. جب ساری گاڑیاں گزریں تو ہاتھ سے وہ پکڑ کے میں جیسے بائک کو کراس کیا. جب ساری گاڑیاں نکل گئیں تو پھر میں اس پہ سوار ہوا اور چلنا شروع کیا. تو شروع میں تو نہیں پتہ، بعد میں یہی شہر تھا، یہی ٹریفک تھا، سب کچھ تھا اور مزے سے گاڑی چلاتے تھے. فیل بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان سے گپ شپ بھی مار رہے ہیں اور گاڑی بھی چل رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی سے کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو وہ کام پھر بڑا نہیں رہتا. وہ کام آپ اس کو ایزیلی کر لیتے ہیں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے. یعنی ایک ریسرچ ہے کہ 10,000 گھنٹے اچھا یا 10 سال آپ کسی بھی کام کو دے دیں، 10,000 گھنٹے یا 10 سال، دونوں میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائیں گے. مطلب وہ جس فیلڈ میں ہے وہ فیلڈ آپ کو پراپرلی سمجھ آ جائے گی. 10 سال چاہیے آپ 10 سال چاہیے منیمم. مثال کے طور پہ ایک پودا ہے، وہ آپ نے لگایا ہے. اب اس پودے کو بڑا درخت بننے میں، پھل دینے میں ٹائم تو لگے گا. اب آپ نے شروع میں تو بڑے ذوق شوق اچھی نیت سے لگا لیا، تھوڑا سا پانی ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن چند دن کے بعد اس پہ پاؤں رکھ دیا کہ یار یہ تو نہیں نکل رہا. واہ. اور اس کے بعد دوسرا پودا لگا دیا، یعنی کوئی نیا کام شروع کر دیا. تھوڑے دن کے بعد وہ بھی اس پہ بھی پاؤں رکھ دیا، پھر کوئی تیسرا شروع. یہ کبھی بھی ایسے شخص کو کامیابی نہیں ملتی. کسی ایک کام کو پہلے سوچ سمجھ کے شروع کریں کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وائے آپ کا کلیئر ہو گیا کہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، مقصد سمجھ میں آ گیا. اب آپ اس کو لے کر چلیں تو بس چلیں، پھر اس میں روزانہ نئی بہتری لاتے جائیں. ایک دن آئے گا کہ اس بیج سے درخت سے پھلدار درخت، اور پھر اس سے ایک باغ بن جائے گا. واہ. تو سر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے؟ مطلب ہماری تو اتنی سمجھ نہیں ہے. ہم نے تو فیصلہ کر لیا بھائی یہ کام ٹھیک ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں. ہم نے سوچا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن پتہ چلا کہ بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد، کافی وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے لیے صحیح نہیں تھا. تو اسٹارٹ تو بہترین یہ ہے کہ جس کام میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہو، جی، آپ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہو، جس کام کو کر کے آپ تھکتے نہ ہوں، جی، جو کام کرنے میں آپ کو خوشی ہوتی ہے، جی، یعنی وہ آپ کا ایک پیشن ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ کو پہلے. اور پھر دوسرا یہ کہ آج کا دور تو بہت ایزی ہے، آپ سرچنگ کریں اس کے بارے میں، کچھ لوگوں سے کسی کو اپنا مینٹور بنا لیں، اس کے پاس جا کے بیٹھیں اور پہلے ڈیٹیل میں اس سے بات کریں کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں.
تجربے کار آدمی. تجربے کار اور جو اس فیلڈ کا کامیاب بھی ہو اور کچھ عرصے اس کام میں جا کر جاب کر لیں یا وہاں ویسے ہی والنٹیئر جا کے اس کام کو کرنا شروع کریں, دیکھیں اس کی خامیاں خوبیاں سمجھ میں آئیں گی. بعض چیزیں دور سے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, تو آپ پہلے تو اچھے طریقے سے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اور جب سمجھ آ جائے صحیح تو پھر چل پڑیں. واہ. ایسا لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ بات کر دیتے ہیں مستقل مزاج, کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے آسان نہیں ہے. ہمارے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ مسائل پیش ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہوتا, ہم نہیں کھڑے رہ پاتے. نہیں تو یہ کس نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں مشکلات نہیں آئیں گی؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ ناقابل برداشت مشکلات ہیں, ہم نہیں کر سکتے برداشت. نہیں دیکھیے, ناقابل برداشت نہیں ہوتی, وہ برداشت والی ہی ہوتی ہے. اچھا. مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی ہے, جی. اب یہ پتھر ہے, اگر اس نے نگینا بننا ہی تھا تو بھائی ایک پروسیس سے تو گزرے گا. واہ. رگڑا تو کھائے گا نا یہ, یا ایسے ہی یہاں انگوٹھی تک آ جائے گا؟ ہزار ہاں پتھر ہیں, یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ کسی پروسیس سے پہنچا. یہ مائک ہے, یہ لوہا نکلتا ہے پہاڑوں سے, ٹھیک ہے, اب یہ یہاں تک ہمارے سامنے جو آ کر رکھا ہوا ہے تو کسی پروسیس سے, کسی بھٹی سے گزر کے یہ شو پیس بنا ہے نا, کارآمد بنا ہے, یہ ایسے ہی بن گیا. واہ واہ واہ, بڑا طویل پروسیس ہے. تو کوئی بھی کام ہے, جب آپ نے اس کو چن لیا تو پہلے آپ کو اس ایک پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا. مطلب دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب آپ بیج رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں جی بیج ہے, ایسے تو نہیں. اس کو پہلے زمین میں جانا پڑے گا, زمین کی سختی برداشت کرنی پڑے گی, مطلب اس کے بعد اس زمین کو چیر کے وہ باہر نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پروسیس کے کوئی؟ میرا عجیب بات ہے, ایک بچہ بھی دنیا میں آتا ہے, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے, 9 مہینے میں وہ دنیا میں آتا ہے, پھر چلنے میں اس کو 2 سال لگتے ہیں, پھر اس کو دوڑنے میں مزید کئی سال لگتے ہیں. ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, چونکہ سیرت ہمارے لیے تو وہی مشعل راہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین سورس اور ذریعہ اور اصول بھی وہی ہے, آپ کی زندگی. تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اب آپ دیکھیے کہ 13 سال کیا ہوا, کتنی مشکلات ہیں. کہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں, کہیں کوڑا پھینکا جا رہا ہے, کہیں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کہیں اوجڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے. اور پھر جب اس پہ بس نہیں چلا تو پھر سوشل بائیکاٹ, 3 سال شیب ابی طالب, بدترین. کبھی جان پر حملے ہو رہے ہیں, کبھی ساتھیوں کو پر تشدد کیا جا رہا ہے, کبھی قریبی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا, آپ کے چچا نے پوچھا کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند لا کے رکھ دیں, جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیسی استقامت. یہ ہے استقامت. اور پھر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس مشن کو لے کر میرے آقا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کا دن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کامیابی کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسے مستقل مزاجی کہتے ہیں. مستقل مزاجی. تو قبلہ لوگ پریکٹیکل مانگتے ہیں تھیوری کے ساتھ ساتھ. آپ کی ماشاءاللہ زندگی مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے, تو آپ نے مستقل مزاجی کا عملی مشاہدہ کیا ہے کہ فلاں شخص تھا ایسا مستقل کھڑا رہا, یہ چیزیں آتی رہو, پر آج وہ یہاں کھڑا ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو نا برباد ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا. صرف ایک وجہ سے, صرف ایک وجہ سے.
کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں پر تنقید کر کے ضائع کرتے رہے. یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. اور میں نے بڑے سادہ لوگوں کو زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، صرف ایک وجہ سے، وہ مستقل مزاج تھے. سبحان اللہ. اپنے کام پر کانوں کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. وہ گھوڑے کی طرح نہیں ہوتا جو جس نے ادھر ادھر سے اس کو وہ پہنایا جاتا ہے تاکہ فوکس رہے، فوکس رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے. دائیں بائیں نہ دیکھے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا، بڑے سادہ سے تھے، زیادہ چالاک نہیں تھے، سیدھے لوگ تھے، لیکن اپنے کام پر انہوں نے فوکس رکھا، کامیابی. واہ. لیکن جو بڑے قابل لوگ تھے، دانا تھے، ذہین تھے، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم خود مشورہ لیتے، مگر زندگی میں نے انہیں انتہائی ناکام دیکھا. ایک بہت قابل آدمی تھے، شاید یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہو. ہمارے دوست تھے، بہت اچھے انجینئر تھے، ٹیکنیکل سائٹ ان کی بہت اسٹرانگ تھی، کاریگر آدمی تھے، فن میں تو ماہر تھے، زندگی میں ناکام تھے. تو مجھے کبھی کوئی مشینری خریدنی ہوتی تو میں ان کو ساتھ لے جاتا، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی اگر کوئی گاڑی کا مکینک ہے تو اگر آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہی چیک کرے گا. تو ایک دفعہ ہم گئے تو واپس آ رہے ہیں تو وہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک گھر بن رہا تھا، اب وہ صاحب کھڑے ہو گئے ساتھ. میں نے گاڑی روکی، وہ بھی میں اتر کے دیکھنے لگا. مزدور کام کر رہے تھے، اس کا ایلیویشن جیسا بن رہا تھا بڑا شاندار تھا. مجھے ان دنوں میں بھی گھر بنوا رہا تھا تو مجھے ہر چیز، ہر وہ گھر اچھا لگتا تھا جو کوئی بنا رہا ہو، کہ شاید اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہر طرف نظر آتی ہے، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ ہم اتر کے کھڑے ہو گئے دیکھ گئے. میں نے کہا یار باپ ماشاء اللہ کیا زبردست گھر بنا رہا ہے، ماشاءاللہ دل سے کوئی بنا رہا ہے. وہ بھی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا کہ سب آرام کی کمائی، 2 نمبر کے پیسے. میں نے اس تو کو وہ کہ جانتے تھے میں نے اس کو یوں دیکھا اور غصے سے نا میں گاڑی میں بیٹھ گیا جا کے. وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. تو مجھے اس دن پتہ چلا علی بھائی کہ یہ شخص زندگی میں ناکام کیوں ہے، کیونکہ اس کو صرف اور صرف اور صرف دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اللہ. یہ اپنے کام پہ اگر اتنی توجہ دے دے، اپنی فن پہ اتنی توجہ، اتنا قابل آدمی ہے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن اس کا کام زندگی میں صرف ایک ہی ہے، عیب جوئی کرنا. عیب جوئی کرنا. مطلب وہ جو جس کا مکان بن رہا تھا، کہاں سرکار کہاں جانتا تھا. بھائی سرے راہ جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا گھر ہے یہ حلال کی کمائی سے نہیں ہو سکتا، بس ایسے ہی خواہ مخواہ. یعنی ہمارے یہاں اکثر لوگ امیر بننا چاہتے ہیں لیکن امیروں سے نفرت کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے ذہن میں پہلے سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حلال کی کمائی سے تو نہیں ہو سکتا بھائی، جبکہ برکت جو ہے وہ حلال میں. بے شک برکت کس میں؟ حلال میں. حلال میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مینٹلی طور پہ تیار ہیں کہ حلال میں برکت نہیں ہے. جب ان کا ذہن ہی یہ بنا ہوا ہے کہ حلال میں برکت نہیں ہے، حرام کی کمائی سے ہی ہوگا، تو یہ لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ ایک واقعہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ سر یہ ضروری ہے. مطلب میں آپ جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں گفتگو کو ذرا 4 چاند لگ جاتے ہیں. وہ ہم نے نیا کام شروع کیا تھا. جی. تو میرا کام تھا فوڈ کا. سنس 1999 یا 2000 کی بات ہے، آج سے کوئی 25 سال پہلے 24 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے ایک ریپر پرنٹ کروانا تھا. تو میں گیا ایک صاحب کے پاس، تو وہاں میں نے بیل بجائی تو چوکیدار باہر آیا. میں نے اس کو بتایا کہ میرا یہ کام ہے اور میں ریپر پرنٹ کروانا چاہتا ہوں، تو آپ اپنے باس سے میری میٹنگ کروا دیں.
تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا ریپر آپ نے بنایا. میں نے کوانٹٹی بتائی تو انہوں نے کہا جی ہم اتنا کام نہیں کرتے, ہمارے پاس جو پلانٹ ہے تو اتنا وہ بڑا پلانٹ ہے, اس پہ اتنا چھوٹا آرڈر ہم لیتے ہی نہیں. تو میں نے کہا کوئی میٹنگ ویٹنگ, انہوں نے نہیں آپ کہیں اور جائیں, آپ میٹنگ کا بھی ٹائم نہیں ہے اور آپ چلے جائیں. خیر تھوڑا سا دل وہ ہوا کہ یار یہ کیا دروازے سے ہی بھگا دیا گیا, میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا. خیر ہمت نہیں آ رہی. تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یار فلاں جگہ پر ایک فیکٹری ہے تو وہ بھی یہی پرنٹ کرتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. میں وہاں چلا گیا تو بیل بجائی, تو اب جو صاحب باہر آئے تو میں نے ان سے جب یہ بات کی تو میں نے ان کو تعارف ذرا اچھے سے کرا دیا کہ جی میرا نام یہ ہے اور میں فلاں کمپنی سے آیا ہوں اور میں آپ کے آنر سے ملنا چاہتا ہوں ریپر کے حوالے سے, اور یہ دو چار بڑی بڑی باتیں کی. تو خیر وہ انہوں نے بلا لیا اندر, میٹنگ ہوئی. تو جب آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا ریپر پرنٹ کروانا, حال حوال جب ہو گیا تو میں نے کوانٹٹی بتائی تو وہ ہنسنے لگے کہ نہیں یار اتنا چھوٹا سا آرڈر تو ہم نہیں بناتے. اچھا. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس یہی پیسے ہیں, اگر آپ زیادہ بناتے ہیں تو زیادہ بنا کے دے دیں, لیکن میرے پاس اماؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں تو میں بعد میں آپ کو دے دوں گا, اور نہیں دے سکتے تو جو میں کہہ رہا ہوں اتنا مجھے دے دیں. تو وہ خیر ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ چائے پیو گے. میں نے کہا ہاں جی چائے پی. چائے منگا لی, بات چیت کرتے رہے یہ وہ. آخر میں انہوں نے مجھے کہا یار تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہیے. واہ واہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کا آرڈر لے لینا چاہیے, جبکہ ہماری پالیسی نہیں ہے مگر کرتے ہیں. واہ. تو کہنے لگے یار جب تم کچھ بن جاؤ نا تو ہمیں مت بھولنا. تو میں نے کہا کہ ضرور یاد رکھیں گے آپ. تو انہوں نے خیر بنا کے دینا شروع کر دیا, ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. پھر کام بھی چل پڑا اور کچھ عرصہ بھی گزر گیا اور وہ واقعہ بھی میرے ذہن سے محو ہو گیا. میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا, کام بھی ماشاءاللہ بہتر ہوا. تو ایک آدھ چوکیدار ہم نے بھی رکھ لیا. تو ایک دن کمپنی کے باہر جو وہ تھا کارخانہ تھا, وہاں صاحب آئے گاڑی پر اور انہوں نے آ کے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا. تو چوکیدار تھا اس نے لا کے مجھے دیا. میں نے دیکھا, میں نے جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ. آپ نے پہچان لیا. وہ آئے بیٹھے تو کہنے لگے صاحب آپ کا نام بہت سنا ہے, آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. تو ہماری یہ کمپنی ہے, ہم ریپر بناتے ہیں, ہم یوں ہے. وہ اپنا ایک پروفائل جو ہے وہ بتانے لگے. تو میں نے ان سے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ بیٹھیں اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. سبحان اللہ. میں بس 2 گانا جا کے ادا کر کے سبحان اللہ. پھر میں آ کے بات کرتا ہوں. کہنے آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہار ہوں, آپ بیٹھیں. میں 2 گانا ادا کیا, واپس آیا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایک وقت تھا میں آپ کی کمپنی کے باہر کھڑا ہوا تھا اور میں نے ملنا چاہا تو آپ کے لوگوں نے مجھے بھگا دیا وہاں سے. لیکن آج یہ کتنا بڑا مقام شکر ہے کہ میرے رب نے آپ کو میرے دروازے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو آپ نے کی تھی. میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. خیر ان سے بعد میں بڑی اچھی دوستی ہو گئی. کہنے یار آپ کب آئے تھے, یہ وہ پوچھنے لگے. کہنے مجھے پتہ نہیں تھا. خیر دوستی ہو گئی اور ایک کام چل پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ اپنے کام میں مخلص ہیں اور ارادہ اور نیت اور مستقل مزاجی سے آپ کام کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں آپ نتیجہ. قدرت آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دے دے گی. ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں. ہاں 100%. انشاءاللہ.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کسی کی محنت کو ضائع کر دے؟ وہ صلہ آپ کو ملے گا، آپ کی نسلوں کو ملے گا، کسی نہ کسی صورت میں وہ ظاہر ضرور ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ ثمر وہ منتقل ضرور ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور نہ صرف یہاں بلکہ وہاں، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس کے لیے۔ بس اسی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف ہم شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی کامیابی کی بات ہو گئی، تو ایک کامیابی وہ ہے جو ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے، قد افلح المومنون۔ ایسا ہی ہے اصل کامیابی تو وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ وہ کامیابی بھی اسی طرح حاصل کی جاتی مستقل مزاجی سے۔ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ جو کوانٹٹی میں اگرچہ کم ہو لیکن مستقل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوانٹٹی میں، مقدار میں اگرچہ کم ہو، مقدار میں کم ہو لیکن وہ مستقل ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کتنا عظیم عمل بھلے کم ہو، اسی کو اولیاء کرام کے ہاں، عارفین کے ہاں یہ مقولہ ہے کہ استقامت جو ہے نا وہ بڑی ہے کرامت سے۔ سبحان اللہ، استقامت بڑی ہے کرامت سے۔ اگر کوئی شخص رات بھر بیٹھ کے وہ مطلب پورا سال روزہ رکھ رہا ہے دن میں اور رات کو تہجد گزار ہے اور اس کے بعد بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس سے وہ شخص بہتر ہے کہ جو عشاء اور فجر پڑھ رہا ہے، رات کو سو رہا ہے، تب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مستقل مزاجی جو ہے، یعنی عمل بھلے آپ کم کریں لیکن وہ ریگولر کریں، واہ، کنٹینیو کریں۔ کامیابی چاہے دنیا کی ہو، چاہے آخرت کی ہو، چاہے کوئی بھی کامیابی چاہیے، واہ واہ واہ، کسی بھی کسی قسم کی، فارمولہ ایک ہی ہے جی، مستقل مزاجی، اسی سے زندہ رہے گی۔ تو قبلہ بھی آپ نے ایک اولیاء کرام کو ایک مقولہ کہ استقامت بڑی ہے کرامت سے، کیسے بڑی ہے؟ کرامت تو اولیاء کرام سے کوئی غیر معمولی واقعہ سرزد ہو جانا کرامت کہلاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کرامت کے نام پہ بھی شعبدے بازیاں بہت ہیں نا، جی، 2 نمبریاں تو بہت ہوتی ہیں ہماری۔ وہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک آتا تھا میجک دکھاتا تھا، تو وہ کان سے جو ہے نا رومال نکال لیتا تھا اور یہاں ادھر سے کبوتر نکل، ہمارے اپنے کان سے اس کا رومال نکل رہا ہوتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو یہ شعبدے بازی، کرامت تو نہ ہوئی۔ مطلب ایک شخص ہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے، بھائی مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی پہ چل کے دکھا رہا ہے، پانی پہ مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ واہ، بے شک۔ کرامت یہ ہے کہ کیا وہ شریعت کا عامل ہے، مستقل مزاج ہے، استقامت کے ساتھ دین پر چلتا ہے۔ واہ، یعنی ایک بندہ نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا اور وہ شعبدے بازیاں کرامتیں دکھا رہا ہے بیٹھ کے، تو وہ کرامت نہیں ہے۔ استقامت جو ہے یہ بڑی ہے کرامت سے۔ واہ، تو آپ کبھی بھی کسی کو دیکھنا ہو تو یہ پیمانہ ہے، سمپل ہے۔ وہ اس پہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا ایک اللہ والے کے پاس، بڑا شہرہ سن کے آیا، بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے، آئے کہنے لگے، کسی نے بتایا کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، صاحب کرامت، صاحب ارشاد بزرگ ہیں۔ بہت دور سے سفر کر کے پہنچا، خدمت میں رہا، کچھ عرصے تک رہا، لانگری کرتا رہا، لنگر خانے میں خدمت انجام دیتا رہا۔ تو ایک دن کہنے لگا میں واپس جا رہا ہوں۔ اچھا، کہنے خیریت؟ تمہاری مرضی، اپنی خوشی سے آئے تھے، اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہو، لیکن خیریت تو ہے؟
کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں، میں تو سن کے آیا تھا کہ آپ کوئی صاحب کرامت بزرگ ہیں، بڑی بڑی، میں نے تو کبھی آپ سے کوئی کرامت کا ظہور نہیں دیکھا، آپ تو عام سے آدمی ہیں. آپ تو عام سے آدمی ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار ایک بات بتاؤ، کبھی مجھے خلاف شرع کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. فرمائے یہی سب سے بڑی کرامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے استقامت جو ہے یہ بڑی ہے کرامت سے. واہ واہ. ٹھیک ہے، اور استقامت ہی مستقل مزاجی ہے. ہم، استقامت کا ہی دوسرا نام مستقل مستقل مزاجی، کہ آپ استقامت سے چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ہدف بنا لیا کہ مجھے میری منزل وہ ہے، اور آپ چلنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. استاد فرماتے تھے کہ اگر 1000 میل کا سفر بھی ہے نا جی. تو اس کے لیے بھی پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پہلا قدم صحیح سمت میں ہو. سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، صحیح سمت میں اٹھنا چاہیے. اٹھا دیا بس اب آپ چلتے رہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ علی بھائی دیکھیں، ہم یہاں ادارہ تسلیمیات میں ماشاءاللہ آپ روز اول سے تشریف لاتے ہیں، تو جب یہ محفل شروع ہوئی تو کیا ہوا، 4-5 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 4-5 لوگ. اگلی دفعہ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے، 100 ہو گئے، 200 ہو گئے، بڑھتے ہی چلے گئے. تو یہ ہوا کیسے؟ سوال ہے. واہ واہ واہ. آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ استقامت. استقامت. کوئی کرامتیں تو نہیں ہوئی نا اس طرح. استقامت ہی بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ، سبحان. آندھی آئی، طوفان آئے، حالات آئے، جیسا بھی ماحول ہوا، محفل ہوتی رہی. کووڈ آ گیا، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے سب، لیکن محفل ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو مستقل مزاجی جو ہے نا یہ آکسیجن ہے کامیابی کا. اگر یہ شے آپ کے پاس ہے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. واہ. سر، گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے علی بھائی. کچھ چیزیں لکھ لی جائیں، کچھ زندگی کے مقاصد ہوں، کوئی مقصد ہوں. جب تک آپ لکھیں گے نہیں نا، لکھنے کے بعد آپ اس سال کے گولز بنا لیں، اس مہینے کے گولز بنا لیں، ان کو توڑ دیں کہ یار پہلے کوارٹر میں، پہلے منتھ میں نے یہ کام یہاں تک کرنا ہے. اور جس طرح روزانہ صبح اٹھ کے آپ دانت صاف کرتے ہیں، شاور لیتے ہیں، جیسے یہ کام ضروری آپ ڈیلی کرتے ہیں، ایسے ہی اس کام کو بھی روزانہ کرنا شروع کر دیں. لکھیں. لکھ تو ایک دفعہ لیں، پھر اس کو اپنی جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں وہ چسپا کر دیں، اپنے موبائل کی فرنٹ اسکرین پہ اس کو رکھیں. آپ ہر جگہ وہ جملہ، وہ بات آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اور ساری توجہ اسی پہ رکھیں. یعنی جیسے ہم باقی کام لازمی کرتے ہیں، صبح اٹھ کے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی روزانہ اسی طریقے سے اس کام کو لے کر چلتے رہیں. آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد وہ خود ہی کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن ٹارگٹ بنا لیں. مثال کے طور پہ آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں، جی. اب اس کتاب کی کوئی ایک ڈیٹ رکھ لیں کہ یار مجھے اس سال میں یہ کام نمٹانا ہے. آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ 1 سال ہے تو 1 سال میں اگر 300 صفحات ہیں تو پر ڈے میرا کتنے صفحے بنے گا؟ 1 صفحہ بنے گا. آپ نے ورکنگ ڈیز رکھ لیے کہ بھئی 300 ہی ہیں، تو اب کتاب کے صفحات ہیں 300 اور آپ کے پاس دن بھی ہیں 300. ایک سال کبھی آپ کے پاس زیادہ ہے تو 2 لکھ لیے، 3 لکھ لیے، لیکن کم سے کم 1 صفحہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اس سے زیادہ تو کرنا ہے، اس سے کم نہیں کرنا. واہ. ہوگا کیا کہ سال گزرے گا، آپ کا یہ کام پورا ویسے ہی ہو چکا ہو، غیر محسوس طریقے سے.
واہ لیکن اگر آپ نے ڈیٹ نہیں لکھی بھی، صرف ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ کروں گا کروں گا کروں گا، نہیں ہوگا. کل کروں گا پرسوں کروں گا، زندگی میں کل نہیں آتی بھائی، آج ہی آج. واہ اور آج کا کام جو لوگ کل پہ ٹالتے رہتے ہیں وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے. واہ. سر اس گفتگو سے ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ جلد باز ہونا بہت نقصان دہ عمل ہے. دیکھیں قرآن کریم میں 103 مرتبہ صبر کے بارے میں فرمایا گیا. جی کیوں؟ اس لیے کہ صبر استقامت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور استقامت ہی کرامت ہے. سر ایک سوال اور بنتا ہے کہ صبر اور مستقل مزاجی، اس میں کیا یہ دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں، صبر تو دیکھیں کوئی تکلیف آئی، کوئی کام ہے، اس کو آپ اس پر آنے والی تکلیفوں پر آپ صبر کریں. ایک آدمی صبر کر کے گھر پہ بیٹھ گیا تو یہ نہیں ہے. یعنی صبر کے ساتھ ساتھ اس کام کو آپ کرتے رہیں. یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبر بھی فرماتے رہے اور اپنے مشن کو حضور لے کر چلتے رہے. سبحان اللہ سبحان یعنی وہ جو راستے میں وتواصوا بالحق، یعنی حق کی بات جب کوئی کرے گا تو پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، جو تکلیفیں آئیں گی پھر اس پر صبر کرتے ہوئے چلو. تو اس راستے پہ چل رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس پہ صبر کرتے جائیں. صبر کریں گے تو وہ تکلیف کم ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبر کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ چلتے رہیں گے تو وہ آپ استقامت کے ساتھ وہ سفر طے کرتے چلے جائیں. بہت شاندار گفتگو، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس گفتگو سے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں آپ بے شمار ویڈیوز اس طرح کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس راتوں رات چھپر پھاڑ گئے، لاکھوں روپے اور یہ اور وہ، ایک دن میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب بکواس ہے، یہ سب آپ کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. یہ جو آج کی گفتگو ہے اس کو آپ نے سنا ہے، کوشش کیجیے گا ایک مرتبہ اور اسے سنیں اور اس ایک ایک بات کو سمجھیں، تو یقین ہے کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے پروگرام تک کے لیے زندگی بخیر اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.